ہیلو مائی ڈیئر ڈریگن ڈسائپلس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم دوسرے چینل سے ایک نئے چینل پہ بھی آ چکے ہیں اور یہاں بھی آپ مائی ڈیئر ڈریگن ڈسائپلس ہی رہیں گے۔ ہاں، ہم لاء پڑھ رہے تھے، لیکن لاء کے ساتھ ہمیں جو ہے جوڈیشری ایگزام کے لیے ظاہر انگلش کی بھی ضرورت ہوگی اور اسی لیول پہ ہوگی۔ اور اب ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو واقعی ہی کچھ کرنا ہے تو انگلش از اے مسٹ، آپ کو انگلش پہ ضرور کام کرنا ہوگا۔ تو جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے 15 دسمبر کو، اور وہی کالم جو ہے اس یوٹیوب چینل کی بنیاد بن رہا ہے۔ کالم میں آپ کو سنا دیتی ہوں اور پھر ہم اس کو سیم یہی چیز جو ہے وہ ہم ویڈیوز کی شکل میں ڈیلی اپلوڈ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جی، کالم سنیے۔ فری کوچنگ سینٹر۔ ویسے کیا عجیب ہی اتفاق ہوا کہ یہاں بھی سینٹر لکھا ہوا، میں نے بھی جیسے انگلش سینٹر ہی نام رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ انکانشیس برین میں شاید چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے سیٹ اپ کیا ہے پہلے چینل کا اور اب میں دوبارہ آئی ہوں۔ یہ کالم میں 15 دسمبر کو پڑھ چکی تھی، لیکن ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں تھا کہ سینٹر ہی لکھا ہوا تھا، اور میں کیوں سینٹر لکھ رہی ہوں۔ اکیڈمی، کوچنگ، کچھ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ 15 دسمبر کا کالم ہے 2024 کا۔ آئیے جی پڑھتے ہیں۔ فری کوچنگ سینٹر۔ وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا اور رخصت کرنے سے پہلے مسکرا کر بولا، آپ نے یقیناً مجھے پہچانا نہیں ہوگا، میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو واقعی نہیں پہچانا۔ وہ ہنس کر بولا، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا، ہمیں اسکول سے چھٹیاں تھیں، آپ نے شہر میں فری کوچنگ سینٹر کھولا تھا، آپ سارا دن نالائق اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہتے تھے، میں بھی ان اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا اور مجھے اچانک یاد آ گیا، میں کالج کے دور میں اور لالا موسیٰ وہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، میں کالج کے دور میں لالا موسیٰ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کوچنگ سینٹر چلاتا تھا۔ ہمیں ایک پرائیویٹ اسکول نے چھٹیوں میں ایک کلاس روم دے دیا تھا، ہم شہر میں بینر لگا دیتے تھے، طالب علم آتے تھے اور ہم انہیں سارا دن پڑھاتے رہتے تھے۔ میں اچھا استاد نہیں تھا، لہٰذا میں سارا دن بچوں کو کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ بچے ہمیشہ کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ سارا دن میرے گرد بیٹھے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چند سال چلا، لیکن پھر میں یونیورسٹی شفٹ ہو گیا اور یوں یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ میں نے اس دور کو یاد کیا، ہنسا اور اس سے پوچھا، آپ کس سیشن میں تھے؟ اس نے کہہ کر لگا کر جواب دیا، سر میں صرف 3 دن کے لیے آپ کی کلاس میں آیا تھا، لیکن ان 3 دنوں نے میری زندگی بدل دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے وہ تن من سے خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنی اہمیت کا احساس ہوا اور میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ میں تھوڑی دیر رک کر بولا، آپ نے ہمیں شیکسپیئر کے بارے میں بتایا تھا اور آخر میں کہا تھا، انگریزی زبان کے سب سے بڑے ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار کے پاس صرف 250 لفظ تھے۔ یہ ان 250 لفظوں کے ساتھ انگریزی دنیا کا سب سے بڑا شاعر اور ادیب بن گیا۔ آپ لوگ اگر روزانہ صرف ایک نیا لفظ سیکھ لیں یا انگریزی کا ایک فقرہ روز یاد کر لیں تو آپ مہینے میں 30 لفظ یا فقرے سیکھ رہ جائیں گے اور سال میں 365، یوں آپ شیکسپیئر سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ وہ رکا اور پھر ہنس کر بولا، آپ کے ہاتھ میں ڈان اخبار تھا، آپ نے اس کی ہیڈ لائن سرکل کی اور وہ سرکل دکھا کر کہا، آپ کو صرف ایک اخبار خریدنا ہے، وہ پورا پڑھنا ہے، مشکل فقرے کسی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور پھر انہیں یاد کرنا ہے۔ آپ روز نیا فقرہ یاد کریں اور پچھلے فقرے دہراتے چلے جائیں، آپ 1 سال میں پورے انگریزی دان بن جائیں گے۔ آپ کی بات میرے دل کو لگی۔ کلاس کے آخر میں آپ کا وہ اخبار میں گھر لے گیا، نوٹ بک خریدی، ہیڈ لائن کی مشکل الفاظ اور فقرے اس میں لکھے اور انہیں زبانی یاد کرنے لگا۔ آپ یقین کریں، رات تک میں 10 فقرے یاد کر گیا تھا۔ اگلے دن میں نے پچھلے فقرے دہرائے اور 10 نئے فقرے سیکھ لیے۔ یہ بھی ہو گیا، میں اب روز نئے فقرے لکھتا تھا، انہیں یاد کرتا تھا اور پرانے دہراتا جاتا تھا۔ میں شروع میں 10 فقرے، یہ نہیں ختم ہو سکتا، یہ نہ آ جاتا نا سامنے۔ میں شروع میں پتہ نہیں اب کہاں تھا،
یہ ہے، میں شروع میں 10 فکرے یاد کرتا تھا، لیکن پھر میری سپیڈ کم ہو گئی، میں 10 سے 5 پر آیا اور پھر روزانہ ایک فکرہ سیکھنے لگا۔ لیکن اس وقت تک میرا لینگویج بینک بڑا ہو چکا تھا، میری ووکیبلری بھی بڑھ چکی تھی اور میرے پاس 200-250 اچھے فکرے بھی جمع ہو چکے تھے۔ میں جب یہ فکرے کلاس میں دہراتا تھا یا انگریزی کے مضامین میں لکھتا تھا تو میرے کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ استاد بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اس کامیابی نے مجھے حوصلہ دیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور پھر روک کر بولا، مجھے چند ہفتے بعد ایک اور حقیقت کا ادراک ہوا، ہمارے معاشرے میں سوٹ اور انگریزی آپ کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، آپ کے تمام عیبوں اور نالائکیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ کو بس انگریزی کے 10-15 اچھے فکرے آنے چاہیے اور آپ کے کپڑے اچھے، مہنگے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور لوگ آپ کو عقلمند، ذہین اور کامیاب بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور جینیس بھی۔ مجھے جب اس کا ادراک ہوا تو میں نے انگریزی پر اپنا فوکس بڑھا لیا۔ میں روز نوٹ بک میں نئے فکرے لکھتا تھا اور پرانے دہراتا تھا۔ میں یہ نوٹ بک ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، اور نوٹ بک ایک ایسا طوطا بن چکی تھی جس میں میری جان تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر 2 نئے چیلنجز آ گئے۔ میں انگریزی لکھنے اور بولنے میں اچھا نہیں تھا۔ میں نے اس کے 2 حل نکالے۔ اب یاد کیجئے، حل دیکھیے اس کے۔ میں یاد کیے ہوئے فکروں کو لکھ کر پریکٹس کرنے لگا۔ میں روز 1 گھنٹہ انگریزی لکھتا تھا، اس سے میری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو گئی اور میرے ہاتھ میں روانی بھی آ گئی۔ جبکہ بولنے کے لیے میں نے BBC سننا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں گھروں میں ریڈیو سنا جاتا تھا، میں روز ریڈیو پر BBC کی خبریں سنتا تھا اور انگریزی کے لفظ اور فکرے سن کر یاد کرتا رہتا تھا۔ میں نے بعد ازاں اپنے کزن سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے لیا تھا۔ اب تو کتنی سہولت ہے، آپ کے پاس یہ پڑا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں، اینڈرائڈ فون۔ میں خبر نامہ ریکارڈ کر لیتا تھا اور اسے بار بار سنتا تھا۔ مجھے پھر کسی نے بتایا انگلش سے لینگویج کورس ملتے ہیں، یہ کیسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور آپ سن کر انگریزی سیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں انگلش سے کورس منگوا سکتا، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا۔ میرے کلاس فیلو کے بڑے بھائی لاہور میں پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا لاہور میں برٹش کونسل ہے اور یہ سارے کورس اس میں موجود ہیں۔ وہ کونسل کے ممبر تھے، وہ مجھے وہاں سے کورس لا دیتے تھے اور میں سن کر سیکھتا جاتا تھا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے بعد ازاں مجھے انگلینڈ سے کورسز منگوا دیے۔ میں نے وہ کورس اتنے سنے کہ کیسٹیں گھس گئیں اور میں انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے لگا۔ میرے دوست، احباب اور رشتہ دار مجھے انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولتے دیکھتے تھے تو وہ پاگل سمجھنے لگتے تھے، وہ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں یہ دیکھ کر ڈپریشن میں چلا گیا اور خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر ایک اور ٹرن آ گیا۔ میں اگلی چھٹیوں میں دوبارہ آپ کی فری کوچنگ کلاس میں چلا گیا۔ میں آپ سے ملا تو میں نے آپ کو اپنے سے زیادہ پاگل محسوس کیا۔ آپ کے بال، داڑھی اور ناخن بڑھے ہوئے تھے، دانت بھی گندے تھے اور کپڑے بھی۔ میں آپ کو دیکھ کر ڈر گیا، آپ حلیے سے وحشی نظر آتے تھے۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، میں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا میں آج کل پیپرز کی تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس بال کٹوانے اور کپڑے بدلنے کا وقت نہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے؟ آپ نے ہنس کر جواب دیا، میرے بھائی، انسان جب تک پاگل سمجھا نہ جائے یہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ نے وضاحت کی تھی، انسان زندگی میں جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس ایکسٹریم پر جانا چاہیے جہاں لوگ اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیں۔ اسے کامیابی اس وقت ملتی ہے۔ آپ کا کہنا تھا میں کل کپڑے بدل لوں گا، شیو بھی کر لوں گا، بال اور ناخن بھی کٹوا لوں گا، لیکن اگر میں نے امتحان کا موقع ضائع کر دیا تو یہ موقع شاید مجھے دوبارہ نہ ملے، لہٰذا میں اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے آج پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن کل جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میرا یہی پاگل پن لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ لوگ اپنے بچوں کو میری کہانی سنایا کریں گے۔ چنانچہ ہمیں دوسروں کی رائے پر توجہ دینے کی بجائے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ مجھے دوسرا نسخہ بھی مل گیا، چنانچہ میں واپس آیا اور دوبارہ کام میں جت گیا۔ میں نے اب لکھنے اور بولنے دونوں کی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، سر آپ یقین کریں پورے اسکول اور پھر کالج میں مجھ سے اچھا انگریزی بولنے، لکھنے اور پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس پریکٹس میں ایک اور چیز لرن کی، انسان اگر کسی ایک چیز میں ماسٹری حاصل کر لے تو باقی تمام فن چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ میری انگریزی نے مجھے دوسرے تمام مضامین میں مدد دی اور پھر میں ٹاپ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے MBA کیا، اسکالرشپ پر باہر چلا گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کیا، پاکستان آیا، اپنا کام سٹارٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے سامنے ہوں۔ مجھے اس کی کہانی نے ششدر کر دیا۔ میں حیران ہو گیا اور بچپن کی پڑھی ہوئی وہ کہاوت یاد آ گئی جس میں بتانے والے نے بتایا تھا انسان کو لمبے چوڑے فلسفے اور دانش کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا کرم ہو تو ایک
ایک فکرہ پوری نسلیں بدل دیتا ہے. ہم چند دوستوں نے جوانی میں شغل کے طور پر فری کوچنگ سینٹر بنایا تھا. ہم چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے مہینہ 2 مہینہ فری پڑھاتے تھے. ہمارے اس انیشیٹو نے اس جیسے نہ جانے کتنے طالب علم کو زندگی بدل دی ہوگی. میں نے یہ سوچ کر پہلے فخر کیا اور پھر شرمندہ ہو گیا اور اپنے آپ سے سوال کیا میں نے اتنا بڑا انیشیٹو آگے چل کر بند کیوں کر دیا تھا. میں کتنا بے وقوف ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, جھک کر اسے بوسہ دیا اور گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا, تم میرے محسن ہو. تم نے ایک بار پھر مجھے ایک ایسی نیکی کے ساتھ جوڑ دیا ہے جسے میں روزگار کی دوڑ میں بھول گیا تھا. جی, جسے میں روزگار کی دوڑ میں بھول گیا تھا. تم بہت عظیم ہو. یہ آرٹیکل ہے جی اس انیشیٹو کی وجہ, اس چینل کی وجہ. اور لیٹس سی اب ہمیں جاوید صاحب اس کی پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں. لیکن میں تو جاوید صاحب کو پڑھتی ہوں 10-15 سال پہلے سے, بہت پرانی کاری ہوں ان کی. تو ایک دو اور بھی کالمس ہیں اس سے لنکڈ جو میں نے ادھر بک مارک کیے ہوئے ہیں. میں وہاں سے آپ کو کھول کے سناتی ہوں. ہاں ایک کالم ابھی ریسنٹلی آیا ہے نذیر ناجی کے اوپر. جی, نذیر ناجی کے اوپر ایک کالم ہے. میں یہ کالم پورا تو نہیں سناؤں گی آپ کو. لیکن اس میں ایک جگہ ہے جو آپ کو بہت یعنی کہ یہ آپ کو پڑھ کے سنانے والی ہے. یہ 27 فروری کا کالم ہے 2024 کا. یہ وہ اپنی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں اس میں. اچھا, میں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہوں گی. اب یہ والی ایڈ بھی آئی ڈونٹ تھنک سو ختم ہوگی. میرے ذہن میں تھا میں اس کالم کو کسی طرح کاپی کر کے تو آپ کو سنا سکوں, لیکن میں وہ کر نہیں پائی. اچھا, یہ دیکھیں نذیر ناجی پہ کالم ہے. آپ اگر اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ پیچھے جا کے دیکھ لیجئے گا, ڈیٹ وغیرہ بھی میں نے مینشن کیا ہے. دنیا میں اگر لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں تو پھر نذیر ناجی کا نام اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں ہونا چاہیے. آپ ذرا ان کے حالات کا اندازہ کیجئے. ان کے والد فرید کوٹ انڈیا کے انتہائی غریب کسان تھے. ان کے 10 بچے تھے. ناجی صاحب کا دوسرا نمبر تھا. یہ 1938 میں فرید کوٹ میں پیدا ہوئے. والد 1941 میں غربت کے ہاتھوں بے بس ہو کر خاندان کو جھنگ لے آئے اور ناجی صاحب اسکول میں داخل ہوئے, لیکن غربت کی وجہ سے 4تھی جماعت کے بعد تعلیم جاری نہ رکھ سکے. ماں روزانہ سموسے بناتی تھی اور 9 سال کا نذیر ناجی یہ سموسے آواز لگا کر بس اڈے پر فروخت کرتا تھا اور اس سے گھر کے سارے اخراجات چلتے تھے. سموسوں کی یہ آمدنی بھی بہت جلد غربت کے ہاتھوں شکست کھا گئی. ناجی صاحب نے اس کے بعد مزدوری شروع کر دی. مزدوری بھی ناکافی ہو گئی تو یہ بس کنڈکٹر بن گئے اور یہ ان کے کیریئر کی پیک تھی. آپ اس شخص کی ثابت قدمی دیکھیے. یہ دن کو کنڈکٹری کرتا تھا اور شام کو اپنے پرانے کلاس فیلو سے پرانی کتابیں لے کر پڑھتا تھا. یہ شوق سلیبس کی کتابوں سے اخبار بینی اور لائبریریوں تک پہنچ گیا اور یہ کنڈکٹری کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتے چلے گئے. اس زمانے میں شاعری بھی شروع کر دی اور ٹوٹا پھوٹا لکھنا بھی شروع کر دیا. یہ 20 سال کی عمر میں لائل پور فیصل آباد چلے گئے اور وہاں ایک ادبی ہفت روزہ میں پروف ریڈر کی ملازمت کر لی. وہاں سے دھکے کھاتے کھاتے کراچی پہنچ گئے. کراچی میں اخبارات کے کاغذ بچھا کر زمین پر سوتے تھے. 2 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا اور دھکے اس کے علاوہ تھے. بہرحال قسمت نے یاوری کی اور میر خلیل الرحمن نے 1987 میں ہفت روزہ اخبار جہاں نکالنے کا فیصلہ کیا. میر صاحب نے ایڈیٹر کے لیے 7 لوگوں کے انٹرویوز کیے اور انہیں نذیر ناجی پسند آ گئے اور یہاں سے ان کا اصل صحافتی کیریئر شروع ہو گیا. یہ 29 سال کی عمر میں ایڈیٹر بن گئے. یہ پاکستانی صحافت کے پہلے چوتھی فیل ایڈیٹر تھے. یہ دیکھیے آپ, چوتھی فیل ایڈیٹر تھے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود اخبار جہاں میں کمال کر دیا اور یہ اس دور میں سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والا ہفت روزہ بن گیا. ناجی صاحب کی شادی بھی کراچی میں ہوئی. ان کی اہلیہ میرٹھ کی رہنے والی اردو سپیکنگ خاتون تھیں. یہ ماشاءاللہ حیات ہیں. یہ شادی بھی ان کے کردار کی اعلیٰ ترین صفت تھی اور میرے خیال میں اللہ کو ان کا یہ فیصلہ پسند آ گیا اور اس شادی نے کام سے صحافی کو ملک کے اعلیٰ ترین صحافیوں میں شامل کر دیا.
جی اب یہ آپ کا ہمارا جو ایریا آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نذیر ناجی مرحوم کو انگریزی نہیں آتی تھی. چوتھی فیل شخص کو انگریزی آ بھی کیسے سکتی تھی. اخبار جہاں کے بعد یہ بے روزگاری کے طویل دور سے گزر رہے تھے. اس زمانے میں ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور انہیں علاج کے لیے رقم چاہیے تھی. یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ایک ایڈیٹر کے پاس گیا. ایڈیٹر صاحب ان کی مجبوری سن کر مسکرائے اور کہا آپ کو رقم مل جائے گی مگر آپ کو اس کے 4 مضامین کا ترجمہ کرنا پڑے گا. ایڈیٹر نے اس کے ساتھ ہی انہیں انگریزی کے مضامین پکڑا دیے. وہ جانتا تھا ناجی صاحب کو انگریزی نہیں آتی, یہ مضامین کا ترجمہ نہیں کر سکیں گے. وہ شاید انہیں ٹالنا چاہتا تھا یا انہیں ان کی ادھوری تعلیم کا طعنہ دینا چاہتا تھا. لیکن بہرحال یہ مضامین لے کر گھر چلے گئے اور 34 سال کی عمر میں اپنی بیگم سے زندگی میں پہلی بار ABC سیکھنی شروع کر دی. یہ اگلے دن بازار سے انگریزی کی ڈکشنریاں بھی ادھار لے آئے اور ڈکشنری سے ایک ایک لفظ نکال کر مضامین کا ترجمہ کر دیا. پھر اسے سلیس اور رواں اردو میں لکھا. یہ اس کام میں دن رات لگے رہے. مضامین مکمل ہو گئے تو ناجی صاحب نے ان کا معاوضہ لیا اور اپنے بیٹے کا علاج کرا لیا. میں نے 2 دن قبل ناجی صاحب پر اس ایڈیٹر کا تعریفی نوٹ پڑھا اور بے اختیار ہنس پڑا. کامیابی کے ویسے بہت دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں. بہرحال اس زیادتی نے ان کے لیے انگریزی کا راستہ کھول دیا اور یہ آدھی سے زیادہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول کر پی گئے اور اگلے 45 سال انگریزی اخبارات اور کتابیں پڑھتے رہے. مرحوم وسیع المطالعہ تھے. روزانہ 5 گھنٹے پڑھتے تھے. انگریزی اور اردو اخبارات تفصیل سے پڑھتے تھے اور اس کے بعد کتابیں پڑھتے تھے. رات کتنی ہی دیر کیوں نہ سوئیں لیکن صبح جلدی اٹھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کالم کو بھی میں یہاں پہ ختم کر رہی ہوں. کالم تو آپ کو سنانے والا ہے لیکن ہمارا یہ دوبارہ کہوں گی کہ ہمارا یہ ایریا نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں انگلش پہ. جناب علی اب میں آپ کو ان کا ایک اور دکھاتی ہوں. ہم ہونا فری کوچنگ, ہاں پچھتانے والوں میں سے. یہ کالم ہے, ایک آفیسر ہیں ڈاکٹر شاکر احمد شاہد, پولیس کے آفیسر ہیں, بہت اچھے آفیسر ہیں. یہ ان پہ کالم لکھا گیا ہے. پتہ نہیں ویسے یہ اب کالم مزید بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے. یہ اصل میں ان کی ویب سائٹ کا لنک نہیں مجھے ملا اس کالم کا. مجھے آپ کو ویسے اس کو گڈ, یہ ہو گیا جی. جی یہ کالم ہے پچھتانے والوں میں سے. جی یہ 2011 کی ایک شام تھی. میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا. ایک نوجوان پولیس آفیسر میرے کمرے میں داخل ہوا, سلام کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے اسے بٹھایا, چائے منگوائی اور تشریف آوری کی وجہ پوچھی. نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا, سر میں ASP ہوں, آپ کا فین ہوں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں جب ASP بن جاؤں گا تو آپ کو سلام کرنے آؤں گا. اسلام آباد میں آج میرا پہلا دن ہے. میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں. میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے مجھ سے کب وعدہ کیا تھا. نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا, میرا نام شاکر احمد شاہد ہے اور میں نے یہ وعدہ 2006 میں کیا تھا. میں نے ذہن پر زور دیا لیکن وہ نوجوان مجھے یاد نہ آیا. میں نے اس سے وضاحت کی, درخواست کی. شاکر نے جواب دیا, میں 2006 میں آپ کے پاس آیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا میں CSS کر کے پولیس سروس جوائن کرنا چاہتا ہوں. آپ میری رہنمائی کریں. آپ نے میرا دیہاتی حلیہ دیکھا, میرے پاؤں کی پشاوری چپل دیکھی, میرے سر پر سرسوں کا تیل دیکھا, مجھ سے چند سوال پوچھے اور پھر مجھ سے میری کوالیفیکیشن پوچھی. میں نے آپ کو بتایا میں نے کیمسٹری اور سائیکالوجی میں MSc کیا ہے. آپ نے فوراً جواب دیا آپ CSS نہیں کر سکیں گے. آپ سائیکالوجی یا کیمسٹری کے شعبے میں جائیں. آپ کا خیال تھا میری انگریزی اور میرا حلیہ CSP کلاس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. میں نے آپ کی رائے کو چیلنج سمجھ لیا. میں گھر گیا, تیاری شروع کی اور کامیاب ہو گیا. میں اب اسلام آباد میں ASP ہوں. میں نے مسکرا کر جواب دیا, شاکر صاحب میں شرمندہ ہوں, میری رائے غلط ثابت ہوئی. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شاکر صاحب نے کہہ کر لگایا اور بولا, میں آپ کو شرمندہ کرنے نہیں آیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. میں دل سے سمجھتا ہوں آپ اگر اس دن مجھے ڈسکریج نہ کرتے میں شاید آج PSP آفیسر نہ ہوتا. میں ان دونوں کنفیوز تھا. آپ کی بات نے میرا کنفیوژن دور کر دیا. میں نے آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے CSS کا فیصلہ کیا, گھر گیا, تیاری کی اور 2007 میں کامیاب ہو گیا. میں آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں. میں نوجوان کی مثبت سوچ سے متاثر ہوا اور یوں ہم ایک دوسرے کے دوست بن گئے. شاکر صاحب 2011 سے 2015 کے آخر تک میرے واک فیلو بھی رہے, ہائکنگ فیلو بھی, سینما فیلو بھی اور بکس فیلو بھی.
وہ جو بھی کتاب پڑھتے تھے وہ پڑھنے کے بعد میرے حوالے کر دیتے تھے، اور میں جو بھی کتاب خریدتا تھا میں اس کی ایک کاپی شاکر صاحب کے لیے بھی خرید لیتا تھا۔ ہم روزانہ کافی پینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ مجھے 4 برس کے اس ساتھ نے شاکر احمد شاہد کا گرویدہ بنا دیا۔ یہ باکمال انسان ہے۔ ہم اگر ملک میں 100 بڑے سیلف میڈ لوگوں کی فہرست بنائیں تو وہ ان 100 لوگوں میں شاکر صاحب ضرور شامل ہوں گے۔ یہ جھنگ کے غریب غیر معروف گاؤں صحابہ میں پیدا ہوئے۔ والد پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے۔ والد بچپن میں ڈھور ڈنگر چراتے تھے۔ گاؤں میں اسکول کھلا تو ایک نیک دل استاد نے انہیں زبردستی اسکول میں داخل کرا دیا۔ والدین انہیں روز اسکول سے اٹھا کر لے جاتے تھے، لیکن استاد انہیں زبردستی دوبارہ اسکول لے آتے۔ والد نے اس عالم میں میٹرک کیا، پھر اس اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ والد کی تنخواہ بہت کم تھی، زمین جائیداد بھی نہیں تھی، اور بچے بھی 5 تھے۔ شاکر کا نمبر دوسرا تھا۔ شاکر نے اس ماحول میں تعلیم حاصل کی۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی، مٹی کے تیل کا لیمپ ان کا واحد سہارا تھا۔ یہ اسکول بھی جاتے تھے، ڈنگروں کے چارے کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور رات کو لیمپ اور لالٹین کی روشنی میں پڑھتے بھی تھے۔ شاکر نے وظیفوں کے ذریعے پرائمری سے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ہوا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے لاہور نہ جا سکے۔ کالج کی تعلیم جھنگ میں حاصل کی۔ کیمسٹری میں ایم ایس سی کی، پھر سائیکالوجی میں ایم اے کیا، اور پھر ایل ایل بی کیا۔ اس دوران سرکاری نوکریاں بھی کیں، ٹیوشنز بھی پڑھائیں، اور ہاتھوں سے مزدوری بھی کی۔ ان کے باقی 3 بھائی بھی لائق ہیں۔ ایک نے بی ایس سی انجینئرنگ میں گولڈ میڈل لیا اور فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ چلا گیا۔ یہ بھی اب ایم ایس سی ہیں۔ دوسرے بھائی وکیل ہیں۔ شاکر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سی ایس ایس کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے انہیں جی بھر کر ڈسکریج کیا، لیکن یہ ضدی اور انتھک انسان ہیں۔ انہوں نے ڈسکریج ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ گاؤں واپس گئے اور سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی۔ شاکر صاحب نے تیاری کے چند دلچسپ طریقے وضع کیے۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی، برسات کا موسم تھا، بارش کے بعد حبس ہو جاتی تھی اور لاکھوں پتنگے جمع ہو جاتے تھے۔ شاکر کے پاس گیس سے چلنے والا ایک لیمپ تھا۔ یہ لیمپ انہوں نے وظیفے کی رقم سے لیا تھا۔ یہ قمیض کے بغیر دھوتی باندھ کر بان کی ننگی چارپائی پر بیٹھ جاتے اور ساری رات پڑھتے رہتے۔ یہ قمیض کیوں نہیں پہنتے تھے؟ وجہ حبس، گرمی اور پسینہ تھا۔ بان کی ننگی چارپائی پر کیوں بیٹھتے تھے؟ بان کی چارپائی میں سوراخ ہوتے ہیں، چنانچہ ان پر حملہ آور پتنگے چارپائی کی سوراخوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ شاکر رف کاغذ پر کاربن پینسل سے نوٹس بناتے تھے، کیونکہ کاربن پینسل کی سیاہی پسینے کی وجہ سے پھیلتی نہیں تھی۔ رف کاغذ پسینہ چوس لیتے تھے، لہٰذا یہ بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ شاکر صاحب ٹاٹ سکول کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی انگریزی اچھی نہیں تھی۔ یہ میں سارا کالم آپ کو انگریزی کی وجہ سے سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی انگریزی اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا بھی دلچسپ حل نکالا۔ انہوں نے دنیا کے عظیم مورخین کی کتابیں لی، ان میں اعلیٰ پائے کے 200 شاندار فقرے الگ کیے اور یہ فقرے رٹ لیے۔ یہ 200 فقرے ان کا دفاع تھے۔ شاکر صاحب نے یہ فقرے تحریری امتحان میں بھی استعمال کیا اور انٹرویو میں بھی۔ میں نے ایک بار ان سے یہ سارے فقرے سنے۔ یہ فقرے واقعی لاجواب تھے۔ ان میں سے ہر فقرہ سننے اور پڑھنے والے کو مبہوت کر دیتا تھا۔ شاکر نے اس دھوتی، بان کی ننگی چارپائی، کاربن پینسل، رف کاغذ اور گیس لیمپ کے ذریعے 2007 میں سی ایس ایس کر لیا۔ یہ پولیس سروس کا حصہ بن گیا، ٹریننگ لی اور 2011 میں میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے محسوس کیا شاکر کا سفر تمام ہو گیا، یہ اب باقی زندگی اطمینان سے گزاریں گے، لیکن شاکر صاحب ایک غیر مطمئن روح کے مالک ہیں۔ یہ چند برسوں میں نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ میں اس کو بھی یہاں اسکپ کر رہی ہوں، نیکسٹ کالم کو، کیونکہ ہمارا جو ایریا آف کنسرن تھا وہ اب آپ کو سمجھ آ چکا ہے۔ ہم کوئی موٹیویشن کی پھکی نہیں دے رہے آپ کو۔ ایک اور بڑا زبردست کالم تھا، کدھر گیا؟ اس کالم کا نام ہے مرشد یوٹیوب۔ میرا خیال ہے میں نے اس کا لنک شیئر ادھر سیو کیا ہے، یہ پڑھا ہے، ہاں، ویری گڈ۔ جی یہ دیکھیے، اب آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کیا بلا ہوتی ہے۔ تو پہلے ہی کہتی ہوں، یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ جی، مرشد یوٹیوب کالم کا نام ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کب چھپا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تو آ رہا ہے جنوری 10، 2021 کو، یقیناً چھپا ہوگا تب بھی، مجھے بھی یاد ہے، کچھ بہت پرانا ہے۔ وہ پانی پت کے گاؤں شہر امہ پور یا پتہ نہیں جو بھی نام ہے، وہاں پیدا ہوئی۔ والد غریب کسان تھے۔ خاندان ہریانہ کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ یہ ایک
یہ ایک اکھڑ اور بدتمیز لہجہ ہے، اور کہا جاتا ہے ہریانہ کا کوئی بندہ خواہ بھگوان کے سکون میں پڑھ لے تو وہ اپنے لہجے سے فوراً پہچانا جائے گا۔ یہ جہانوی پرور لکھا ہے ادھر، اس کا نام ہے جہانوی پنوار کی پرورش اس لہجے اور اس ماحول میں ہوئی۔ یہ پکی ہریانوی تھی، رنگ بھی کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، اور قدرت نے اسے نین نقش بھی باج بھی دیے تھے۔ چنانچہ یہ ہر لحاظ سے خوشحالی، تہذیب، تعلیم اور جسمانی خوبصورتی سے محروم تھی، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا تانا آیا اور اس تانے نے اس کا مقدر بدل دیا۔ جھانوی میں نقل اتارنے کی قدرتی صلاحیت تھی۔ یہ مامی، چچی، پھپھو، گلی کے پھیرے بازوں اور ریڈیو ٹی وی اناؤنسرز کی ہو بہو نقل اتار لیتی تھی، اور یہ کام یہ سارا دن جی بھر کر کرتی تھی۔ اس نے ایک دن چلتے پھرتے ٹیلی ویژن پر انگریزی کا کوئی شو دیکھا، اسے اینکر کا لہجہ پسند آ گیا، اس نے اس کی نقالی شروع کر دی۔ یہ اس کے لہجے میں انگریزی بولنے لگی، اسے لفظ نہیں آتے تھے، لیکن یہ پکا سا منہ بنا کر انگریزی لہجے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ گھر ہو، محلہ ہو یا اسکول ہو، یہ ہر جگہ اس انگریز کے لہجے میں بات کرتی تھی۔ یہ تیسرے دن گلی سے گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے انگریز بن کر بات کرتی جا رہی تھی۔ محلے دار اسے دیکھ رہے تھے اور کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، اور اس کے ایک رشتہ دار کو یہ مذاق برا لگا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے بولا، اے چھوری، تو بڑی انگریز بن کر پھر رہی ہے، بس کر، بند کر یہ ناٹک۔ رشتہ دار کے تانے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے جھانوی پنوار کو نئی راہ دکھا دی۔ اس نے سوچا مجھے انگریز کی نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انگریز بن جاتی ہوں۔ یہ سیدھی گھر گئی، والد کا ٹیپ ریکارڈر لیا، BBC لگایا، خبریں ریکارڈ کیا، برٹش لینگویج میں انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ قدرت نے اسے شاندار یادداشت سے نواز رکھا تھا، یہ جو لفظ سنتی تھی وہ اس کو ذہن میں چپک جاتا تھا۔ جھانوی 3 ماہ میں برطانوی لہجے میں فر انگریزی بولنے لگی۔ اسکول نے اسے ڈیبیٹنگ کلب میں ڈال دیا، اب یہ انگریزی کے تقریری مقابلوں میں شریک ہونے لگی اور ہر بار جیت کر واپس آتی۔ والد نے اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جھانوی کو چند ماہ بعد پتہ چلا انگریزی زبان ایک ہے، لیکن دنیا میں انگریزی کے 9 بڑے لہجے ہیں۔ اس نے یہ سارے لہجے سیکھنا شروع کر دیا۔ والد اس کو مختلف لہجوں کے کورس اور کیسٹ لا کر دیتا، اور یہ ان لہجوں کی پریکٹس کرتی رہتی تھی۔ اس نے مقابلے جیت جیت کر رقم جمع کی اور کمپیوٹر خرید لیا۔ کمپیوٹر نے اس کی کیسٹیں اور ٹیپ ریکارڈر سے جان چھڑا دی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں برٹش، امریکن، کینیڈین، اسکاٹش، نارفولک، کوکنی، پوش اور آسٹریلین لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ گئی۔ اس کا لہجہ اس قدر پختہ تھا کہ بڑے سے بڑے استاد بھی چکرا جاتے تھے۔ یہ حیران کن صلاحیت تھی، چنانچہ یہ بڑی تیزی سے پورے بھارت میں مشہور ہوتی چلی گئی۔ حکومت نے 2015 میں اسے بمبے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں سرکاری افسروں سے خطاب کی دعوت دی۔ اس کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی، اور یہ انسٹیٹیوٹ کی ہسٹری میں افسروں سے خطاب کرنے والی پہلی بچی تھی۔ جھانوی نے مختلف لہجوں میں تقریر کر کے تمام بیوروکریٹس کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد اسے انسٹیٹیوٹ کا مستقل اسپیکر بنا دیا۔ یہ سال میں درجن مرتبہ انسٹیٹیوٹ جاتی ہے اور نئے اور پرانے بیوروکریٹس کو اچھی انگریزی بولنے اور سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے انگریزی کے بعد فرینچ، اسپینش اور جاپانی زبان بھی سیکھ لی۔ جاپانی یہ تینوں زبانیں بھی روانی سے بولتی ہے۔ اس کی عمر اس وقت 18 سال ہے، اور یہ بھارت میں ونڈر گرل آف انڈیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آ جائے گی۔ اسے ٹیلی ویژن شوز میں بلایا جاتا ہے، اور یہ اکیڈمیز، انسٹیٹیوٹس اور ڈیبیٹنگ پلیٹ فارمز پر تقریریں کرتی ہے، اور یہ بچپن میں خوشحال ہو چکی ہے۔ مجھے یوٹیوب پر اس کی چند تقریریں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ہر تقریر کے کروڑ ویوز تھے، اور اس نے ہر تقریر میں تانے مارنے والوں کو اپنا محسن قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ تمام لوگ میرے ہیلپر تھے۔ یہ لوگ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں ہریانہ میں گمنام زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے تانے مارتے رہے، اور میں ان کے تانوں کے کندھوں پر چڑھ کر آگے بڑھتی رہی۔ مجھے لوگ شروع میں کہتے تھے تم بڑی انگریز بن رہی ہو، اور میں نے یہ تانا سن کر انگریز بننے کا فیصلہ کر دیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ کیا بڑی بات ہے، انگریزوں کی نقل ہی تو اتارتی ہے۔ میں نے یہ تانا سنا تو میں نے انگریزی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا یہ برٹش ایکسنٹ ہے، امریکی لہجے میں انگریزی بولے تو پھر دیکھیں گے، اور میں نے 9 کے 9 لہجے سیکھ لیے۔ پھر کسی نے کہا یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے، میں نے یہ سن کر فرینچ، اسپینش اور جاپنیز بھی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا لفظ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو طوطے بھی سیکھ لیتے ہیں، اصل چیز وزڈم ہوتی ہے، یہ لڑکی وہ کہاں سے لائے گی، اور میں نے وزڈم بھی حاصل کر لی۔ میں موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، 500 لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگی، چنانچہ لوگ تانے مارتے رہے اور میں آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں 1.25 ارب آبادی کے ملک میں ونڈر گرل بن گئی۔ جھانوی کا کہنا تھا، تانے دینے والے لوگ، آپ کا مذاق اڑانے والے منفی رشتہ دار بنیادی طور پر آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کو پازیٹیو لیں، آپ اگر ان کی باتوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لیں، تو پھر آپ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ کیا، میں نے یوٹیوب پر جھانوی کی باتیں سنی، اور میں دیر تک اکیلا بیٹھ کر تالیاں بجاتا رہا اور اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔
ہمارے رشتہ دار اور دوستوں کے تانے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے بس ان کو مثبت لینا ہوتا ہے۔ میں پاکستان کے 3 ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہیں لوگوں کے تانوں نے جھانوی کی طرح سٹار بنا دیا۔ یہ تینوں سی ایس پی افسر ہیں اور یہ تینوں انتہائی پسماندہ علاقوں سے نکل کر سامنے آئے۔ پہلا افسر ڈی ایم جی ہے۔ یہ سندھ کے دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، بارش تھا اور زندگی میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بی اے بھی پرائیویٹ کیا تھا لیکن پھر سی ایس ایس کا امتحان دیا اور پہلی کوشش میں ہی ڈی ایم جی میں آ گیا۔ میں نے اس سے کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ریڈیو دکھا دیا۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں اللہ کے بعد یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں نے اس سے تفصیل جاننا چاہی۔ اس نے بتایا میں سے روز بی بی سی کی خبریں سنتا تھا، اناؤنسر کے لہجے کی نقل کرتا تھا اور خبروں کے مواد کو اپنے ذہن میں اتار لیتا تھا۔ چنانچہ مجھے انگریزی بھی آ گئی اور میرے پاس علم کا انبار بھی لگ گیا۔ میں نے اس سے سی ایس ایس کر لیا۔ دوسرا نوجوان اس وقت ایس پی ہے۔ یہ اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا، گاؤں میں بجلی تک نہیں تھی، یہ لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ اس نے ہسٹری کی کتابوں سے انگریزی کے 200 شاندار ترین فقرے لٹ لیے اور یہ سی ایس ایس کر گیا۔ تیسرا نوجوان بھی پولیس سروس میں ہے۔ یہ یتیم تھا، ماموں کی بھینس چراتا تھا، یہ بھینسیں چراتے ہوئے کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے تھے، اوئے بھینسوں پر توجہ دیا کرو، تم نے پڑھ کر کون سا باؤ بن جانا۔ اس نے یہ تانا سن کر باؤ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھینسیں چراتے چراتے سی ایس ایس کی تیاری کی، امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ انٹرویو کے دن اس نے لنڈے کی پتلون پہن رکھی تھی اور جو ٹائی کے بغیر بورڈ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ بورڈ نے ٹائی نہ لگانے پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا سر میرے پاس ٹائی نہیں تھی، میں نے پتلون بھی لنڈے کی پہن رکھی ہے۔ یہ آج کل ایس ایس پی ہے اور یہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تینوں لوگوں کے تانوں کی پیداوار ہیں۔ یہ پڑھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہکے لگاتے تھے، لوگ کہکے لگاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے اور یہ چونٹی کی طرح ایک ایک انچ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہنسنے والے پیچھے رہ گئے اور یہ آسمان پر اڑنے لگے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا ہم سب اندر سے پیٹرول سے بھرے ہوتے ہیں، پیٹرول سے، ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں جھانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جھانوی نے سچ کہا تھا، تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ نے بس ان لوگوں اور ان کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے۔ آپ پھر دیکھیں یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ بل گیٹس نے کہا تھا آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر غریب فوت ہو گئے تو پھر اس میں پھر صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں۔ میں اکثر اس فکرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں بھی جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ جھانوی جیسے بچے اگر ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچئے آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے بس تانے سننے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا استاد، اپنا مرشد بنا لینا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ انشاءاللہ جھانوی پوار سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ جی میرے پاس یہ کلیکشن تھی آپ لوگوں کے لیے انگلش کو ایز اے چیلنج لینے کے لیے اور 2025 کو انگلش کی پریکٹس کا سال قرار دینے کے لیے۔ میرے ساتھ جڑے رہے، دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہی کارواں سے کوئی جھانوی پوار نکلے، ہو سکتا ہے اسی کارواں سے کوئی سی ایس پی، کوئی ڈی ایم جی بنے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔